اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہونے کے لیے چھٹی شرط۔ بیان فرمودہ مسیح موعود و مہدی موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام۔ بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ اتباع رسم اور مطابعت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا اور قول اللہ اور قول الرسول کو اپنے ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پس اگر وہ تیری اس دعوت کو قبول نہ کریں تو جان لے کہ وہ محض اپنی خواہشات ہی کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ہرگز ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور وہ جو اپنے رب کے مرتبے سے خائف ہو اور اس نے اپنے نفس کو ہوس سے روکا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اسلام کی اس خوبصورت تعلیم کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دین کے معاملے میں کوئی ایسی نئی رسم پیدا کرتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو وہ رسم مردود اور غیر مقبول ہے۔ مسیح موعود و مہدی آخر زمان حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جو کوئی اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہشوں کو روکتا ہے تو جنت اس کا مقام ہے۔ ہوائے نفس کو روکنا یہی فنا فی اللہ ہونا ہے، اور اس سے انسان خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے اسی جہان میں مقام جنت کو پہنچ سکتا ہے۔ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جماعت احمدیہ عالمگیر امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا، شادی بیاہ کے موقع پر بعض فضول قسم کی رسمیں ہیں، جیسے بری کو دکھانا یا وہ سامان جو دلہا والے دلہن کے لیے بھیجتے ہیں اس کا اظہار، پھر جہیز کا اظہار، باقاعدہ نمائش لگائی جاتی ہے۔ اسلام تو صرف حق مہر کے اظہار کے ساتھ نکاح کا اعلان کرتا ہے، باقی سب فضول رسمیں ہیں۔ تو
تو بعض ایسے ہیں جو بجائے اس کے کہ ان فضلوں اور برکتوں کا اظہار اس کے حضور جھکتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کریں، اس کے بجائے شادی بیاہوں میں نام و نمود کی خاطر، خود نمائی کی خاطر ان رسموں میں پڑھ کر یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب رسمیں بڑھتی ہیں تو پھر انسان بالکل اندھا ہو جاتا ہے، اور پھر اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پر ہوا و ہوس کے قبضہ میں چلا جاتا ہے، جبکہ بیعت کرنے کے بعد تو وہ یہ عہد کر رہا ہے کہ ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مکمل طور پر اپنے اوپر طاری کر لے گا۔ اللہ اور رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ رسم و رواج اور ہوا و ہوس چھوڑ کر میرے احکامات پر عمل کرو۔ جس طرح آپ دیکھو دوسرے مذاہب میں رسموں نے جگہ پا کر ہی ان کو بگاڑ دیا ہے۔ خیر یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ اس زمانے میں زندہ مذہب صرف اور صرف اسلام نے ہی رہنا تھا، لیکن آپ جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ دوسرے مذاہب نے، مثلا عیسائیت نے، باوجود اس کے کہ ایک مذہب ہے، مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں اور ملکوں میں اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنی رسموں کو بھی مذہب کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ آج کل آپ یہاں اس مغربی معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں کے بے تحاشا رسم و رواج ہیں جو آپ کو مذہب سے دور لے جانے والے، اسلام کی خوبصورت تعلیم پر پردہ ڈالنے والے رسم و رواج ہیں، طور طریق ہیں، کیونکہ دنیا داری کی جو چکا چوند ہے زیادہ اثر کرتی ہے، اس لیے اس معاشرے میں بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو بجائے ان کی غلط قسم کی رسوم اپنانے کے اسلام کی خوبصورت تعلیم پیش کرنی چاہیے، اور ہر احمدی کا اتنا مضبوط کریکٹر ہونا چاہیے، اتنا مضبوط کردار ہونا چاہیے کہ مغربی معاشرہ اس پر نظر انداز نہ ہو۔ تو جو خواتین پردہ کرتی ہیں ان کو صرف اس ایک انفرادیت کی وجہ سے تبلیغ کے بھی زیادہ مواقع میسر آ جاتے ہیں۔ تو اس طرف بھی بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر اور بھی بہت سی اس مغربی معاشرے کی برائیاں ہیں جو کہ صرف اس لیے اپنانا کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، مجبوری ہے، بڑے خوف کا مقام ہے۔ رسم و رواج سے بچنا اور ہوا و ہوس سے بچنا اسلامی تعلیم کا حصہ ہے، اور اس تعلیم کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے رہنما قرآن شریف ہے۔ تو اصل میں تو اگر ایک مومن قرآن شریف کو مکمل طور پر اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لے تو تمام برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔